سفر کرو. فلیس علیکم جناح، تو تم پہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے. اچھا صاحب، تو یہ قصر کرنا ہے. قصر کرنا کم کرنا آیت نے یہ نہیں بتلایا ساری نمازوں میں یا کسی نماز کے اندر، کسی متعین نماز میں. اس کو سنت نے آ کر بتلایا کہ کون کون سی نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں قصر ہوگا اور کون کون سی نمازیں وہ ہیں کہ جس میں قصر نہیں ہوگا. اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی آیت نہیں بتلا رہی ہے کہ کتنے دور جانے سے ہوگا. یہ کہ صاحب اپنے برابر کی بستی میں چلے جائیں تو اس سے بھی قصر کرنا ہوگا یا کوئی خاص مسافت ہے، کتنی مسافت پر جانے سے یہ بات ہوگی. ظاہر ہے کہ آیت اس کو صاف نہیں کر رہی، اگرچہ لفظ موجود ہے ایک اس کے اندر کہ جس سے کوئی وہ مسئلہ نکلے گا، مگر وہ ہر ایک کے بس کا ہے نکالنا جب تک کہ حدیث سے اس کی تفسیر اور تشریح نہ ہو. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنے میں اور آزمائش میں ڈال دیں گے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آیت میں قید لگی ہوئی ہے. دشمن کا خطرہ اگر ہو تب قصر ہوگا اور اگر دشمن کا خطرہ نہ ہو تو پھر قصر نہیں ہوگا. تو یہ تین مسئلے ہیں جن کو ظاہر ہے کہ آیت اسی آیت سے یا کسی اور آیت سے ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. یہی وہ موقع ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے اس طرح کے مواقع پر کہ حدیث کے بغیر قرآن شریف پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ، کہ ہم کو کتاب اللہ بس کافی ہے، قرآن شریف موجود ہے اور حدیث میں تو بہت گڑبڑ سڑبڑ ہے، عمل کر کے بتلا دیں. وہ کیسے عمل کریں گے؟ عمل نہیں ہو سکتا. تو حدیث نے یہ بات بتلائی کہ ان نمازوں میں قصر ہوگا جن نمازوں کو جب تقسیم کیا جائے تو دو متوازی حصوں میں بٹ جائیں. سمجھ میں آیا؟ دو برابر کے حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکیں، ایسی نمازوں میں قصر ہوگا. اور وہ نمازیں کون سی ہیں؟ وہ صرف تین نمازیں، ایک ظہر اور ایک عصر اور ایک عشاء، کہ چار چار رکعتیں ہیں. چار رکعتوں میں جب ان کو دو حصوں پہ تقسیم کیجئے تو برابر برابر دو حصے بنتے ہیں، دو رکعت ادھر دو رکعت ادھر، اور نماز جو ہے کم سے کم 2 رکعت کی ہوتی. لہذا ان تین نمازوں کے اندر حدیث نے بتلا دیا، سنت نے بتلا دیا کہ قصر صرف 3 نمازوں میں ہے. مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، تقسیم کرو گے تو 1.5 آئے گی، 1.5 کوئی رکعت نہیں ہوا کرتی. فجر میں 2 رکعتیں ہیں، تقسیم کرو تو 1 رکعت بنے گی، 1 رکعت کی کوئی نماز نہیں. تو صرف 3 نمازوں کے اندر قصر ہے. سنت نے اس کو بتلا دیا. دوسرا مسئلہ ہے مسافت کا، کہ سنت نے اس کو بتلایا کہ اتنے مسافت پر جس کو فقہاء نے آج کے لحاظ سے، جو آج کا میجرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے، یہ کہ 48 میل 48 مائل جو ہے اسنا اگر سفر ہے تو وہ قصر ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ مسافر ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا کہ آیت کے اندر اس کا ایک اشارہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے بغیر اس اشارے کو سمجھنا اور اس سے وہ مطلب نکالنا آسان نہیں. ضربتم فی الارض کا لفظ ہے. ضارب الارض جو ہیں وہ اس کو نہیں کہتے کہ یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن چلے گئے تھے، بلکہ ضارب فی الارض اسی کو کہتے ہیں کہ جو اصطلاح میں اس کو مسافر کہا جاتا ہو. تو مسافر ایک خاص ایک فاصلے تک یا اس سے آگے جانے والے کو سمجھتے ہیں. تو آج بھی جس کو یہ سمجھا جائے کہ بھئی کہیں جا رہے ہیں تو واقعی جانا ہے تو اس کو مسافر کہیں گے. اسی لیے فقہاء کہتے ہیں
کہ صاحب اپنے اس جس شہر اور بستی میں رہتے ہیں اس کی میونسپل لمٹس جو ہیں، حدود، ان کے باہر سے یہ کاؤنٹ ہوگا، اپنے گھر سے نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے شہر کی حدود سے کہ باہر نکل کر وہاں سے شروع کیجئے، اور جس شہر میں جانا وہاں تک اگر 48 میل ہے تو قصر کیا جائے گا۔ بعض حضرات کا اس زمانے میں کہنا یہ ہے، اچھا یہ اس بات سے پہلے میں بتاؤں کہ سوال یہ کہ یہ قصر جو ہے، یہ آیت تو کہہ رہی کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر ڈر ہو اس بات کا کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں، اگر فتنہ اور کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر قصر نہ کیا جائے۔ اس میں جہاں تک اس قید کا تعلق ہے جو یہ قید اگر، اس قید کو فقہا احترازی نہیں مانتے، یعنی یہ کہ اگر خطرہ نہ ہو تو پھر قصر نہ کیا جائے، یہ کوئی نہیں مانتا۔ اور اس کی ایک مثال ہے حج کے احکام میں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ ایک شخص حج کو جا رہا تھا اور نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ صاحب راستے میں تھے اور اس کو روک دیا گیا، حج کو نہیں جا سکتے، جیسے عمرے سے روک دیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو سن 5 میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو روک دیا گیا، نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر روک دیا جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ میں ہیں، جیسے کہ آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، قربانی کے جانور کے ساتھ وہاں جا کر قربانی کریں گے، تو پھر حج کے کرنے والے کے ساتھ اگر قربانی کے جانور ہیں تو وہ قربانی ان کی کر دی جائے، ان جانوروں کی، اور اس کے بعد اپنے سر مڈا کر کے احرام کھول دیں، اگرچہ وہاں نہیں پہنچ، کیوں؟ اس لیے کہ پہنچ نہیں سکتے، روک دیے گئے ہیں، ہماری نہیں بات، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں روک دینا جو ہے، اگر روک دیے جاؤ تم حج کرنے سے، راستے میں روک دیے گئے، یہاں احصار، اس روک دینے کو احصار، احصرتم احصار، فقہا اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ احصار کیسا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ احصار جو آیت میں دشمن کی طرف سے ہو، لیکن میجارٹی فقہا کی، شوافع اور حنفیہ وغیرہ ان سب کی میجارٹی اس طرف جا رہی ہے کہ نہیں، بیماری بھی اگر ایسی لگ جائے کسی کو کہ وہ آگے حج کو جا ہی نہیں سکتا، یہ بھی احصار ہے، اس کے واسطے بھی مسئلہ یہی رہے گا۔ تو معلومات دشمن کی طرف سے روک دینا ہی جو ہے وہ متعین نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرح کی اگر مجبوری پیش آ جائے اس کو بھی احصار کہیں گے، اور مسئلہ وہی آ جائے گا، قربانی کے جانوروں کی قربانی دے دو، سر کے بال کٹوا لو اور احرام سے نکل آؤ۔ یہاں بھی وہی صورت ہے کہ یہ جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ ان کے ذریعے سے جو بات کہی ہے، اگر تمہیں ڈر ہو، یہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈر نہ ہو تو پھر تم قصر نہ کرو گے، بلکہ یہ کہ یہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ جو سفر کرتے ہو، آج کل حالات بے شک یہ ہیں کہ ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ خطرہ ہے، لیکن خود سفر چونکہ مستقل ایک زحمت کا سبب ہے، یہ زحمت جب سبب بن رہی ہے نماز میں قصر کرنے کا، تو ہر طرح کی زحمت، کیسی بھی زحمت ہو، وہ نماز میں قصر کا سبب بن جائے گی، تو اس لیے یہ اختیاری نہیں۔ پھر بھی شوافع کا کہنا یہ ہے کہ جیسے نماز اور روزے جو ہیں ان کی قضا اختیاری ہے، کوئی قضا کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے سفر کے اندر، ایسے ہی نماز کا قصر بھی اختیاری ہے، کوئی قصر کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قصر اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ قصر جو ہے یہ متعین ہے۔ دلیلیں دو ہیں، کیا دلیلیں؟ تو دلیل یہ ہے کہ ایک دلیل تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نے یہی بات کہی کہ امیر المومنین، جس زمانے میں آیت اتری تھی وہ اس وقت زمانے میں تو حالات دوسرے تھے، آج تو حالات بدلے ہوئے ہیں، ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم لوگ آرام سے سفر کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم
نمازیں پوری پڑھ لیں سفر کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو یہی بات میں نے بھی کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک مہربانی، ایک عطیہ ہے، کیا تم اللہ کا عطیہ نہیں لوگے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ اللہ کا عطیہ تو لے لو، اس کو ٹھکراؤ مت، نظر انداز مت کرو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سفر کے اندر قصری فرمایا. روایتیں موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی وہ روایتیں آئیں گی. جب کتاب الصلاۃ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس وقت وہ روایتیں آئیں گی، اور حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر قصر فرمایا ہے. تو لہذا ان کا کہنا یہ ہے حنفیہ کا کہ سفر کے اندر قصر ہی کرنا ہے، اختیاری نہیں ہے. اگر قصر نہیں کرے گا مسافر وہ اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. تیسرے ہی بلکہ میں دوسری بات جو میں کہہ گیا وہ بیچ میں دوسری بن گئی، ذہن میں آ گئی، ورنہ دوسری دلیل جس کو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو لہذا اس کو تیسری دلیل کہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ نماز اصل میں 2 ہی رکعتیں تھیں. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. نماز اصل میں 2 رکعتیں تھیں، لیکن مقیم کے واسطے تو 4 کر دی گئیں، مسافر کے لیے اصل 2 رکعتیں رہ گئیں. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. جب اصل سے 2 ہیں تو مسافر کو جب اصل کی طرف لوٹا دیا گیا تو اب کیا ضرورت ہے کہ یہ کھینچ کر کے ادھر جو اضافہ ہے اور ایڈیشن ہے اس کی طرف آئے. اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ اصل نماز پڑھ لے تو سفر میں، اور ہم کہیں گے نہیں تو ہم تو ایڈیشنل بھی پڑھیں گے. یہ کچھ مسائل ہیں، اور بھی اس سے کچھ متعلق جو مسئلے ہوں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوں گے. 4 دن ادھر رہتا ہے، 3 دن ادھر رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ 212 سورہ النساء آیت نمبر 101 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مبينا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. And the Delaney boy both also own cell phones. بات کافی حد تک آ چکی تھی کہ اس آیت میں سفر کے دوران نماز کے قصر کرنے کی بارے میں فرمایا گیا کہ نماز قصر کریں، کوئی حرج نہیں کہ قصر کریں، اور اگر یہ کہ اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کافر تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں بھی. تو میں نے گزشتہ ہفتے اس میں علماء اور مفسرین کے اقوال سے کہ لیس علیکم جناح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا قصر کرنا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ کرو نماز قصر کرو. تو سوال یہ کہ قصر نماز کا کیا حکم ہوگا، یہ پچھلے ہفتے میں نے اس کو صاف کیا تھا، فقہاء اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنہ میں ڈال دیں گے، کیا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہو دشمنوں کی طرف سے
تبھی قصر ہوگا، کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر قصر نہیں ہوگا۔ اس کو بھی میں صاف کر دیا تھا کہ تمام اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان کا مسلک یہی ہے کہ کوئی اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دشمنوں کا خطرہ ہو یا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کوئی بات کہی گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی سفر کے اندر آپ نے قصر فرمایا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت اور شوکت دے دی تھی اور پرامن حالات تھے، مگر یہ کہ آپ قصر کرتے تھے۔ تو قصر نماز جو ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے، البتہ ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ سفر کیسا ہو۔ تو یہ تھا کہ کتنے لمبا سفر ہو، تو اس کو میں نے کہا تھا کہ اب جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ہے کہ 48 میل 48 مائل یا اس سے زیادہ کا سفر ہو۔ یہ تو میں پچھلے ہفتے بتایا تھا، لیکن سوال یہ سفر کیسا ہو کا مطلب یہ کیوں کر رہا ہے سفر۔ تو شوافی کا کہنا یہ ہے کہ سفر نافرمانی کا اور گناہ کا اور فسق کا نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ کسی اچھے نیک کام کے لیے سفر کر رہے ہیں، اگر کسی غلط کام کے لیے سفر کر رہے ہیں پھر نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قصر نماز جو ہے، قصر یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نافرمان کیسے نعمت کا مستحق ہوگا، مہربانی کا، لہذا یہ سفر اس کا جو ہے وہ نیکی کا سفر ہونا چاہیے۔ جہاد کرنے جا رہا ہے، حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس کے کرنے کی شریعت نے ہدایت دی ہے یا اجازت دی ہے وہ کام ہو۔ اس کے برعکس کوئی شخص مان لیجئے کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے تو وہ 1000 میل بھی جائے، شوافی کا کہنا یہ ہے کہ اس پر قصر نہیں، گناہ کا سفر ہے۔ لیکن دوسرے فقہا جن میں حنفیہ ہیں، خاص طور پر حنفیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا سفر میں جو ہے وہ یہ قصر کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ سفر کیوں کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ سفر کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت میں کوئی قید ایسی نہیں ہے کہ جس سے سمجھا جائے کہ مقصد سفر وہ بیس ہے اس رعایت کی۔ دوسری بات ان کا کہنا یہ کہ بھائی انسان اپنے مقصد کو اور اپنی نیت کو بدلنے میں کیا دیر ہے، جب چاہے بدل سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ شخص نے ارادہ یہ کیا تھا چلتے وقت کہ فلاں آدمی کو قتل کروں گا، اس کے بعد اس نے ابھی آگے بڑھا بھی نہیں تھا، اپنی نیت بدل لی، نہیں بھائی بری بات ہے، میں توبہ کرتا ہوں، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں سفر کر رہا ہوں، چلے جب جا رہے ہیں تو جا کر کے وہاں ہم تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، نیت بدل گئی۔ تو اس واسطے مقصد سفر جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے، میں سفر ہو اور اس میں قصر کیا جائے۔ تو اور وہ کہ شوافی کے نزدیک اور دوسرے حنابلہ کے نزدیک وہ ہے کہ قصر کرنا افضل ہے لیکن پورا پڑھنا جائز ہے، اتمام جس کو کہتے ہیں، نماز کو پورا پڑھنا سفر میں جائز ہے ان کے نزدیک، قصر کرنا افضل ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے، مالکیہ کا بھی یہ مسلک، حنفیہ کا بھی مسلک۔ اور وہ میں پچھلے ہفتے سنایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہذہ صدقۃ تصدقها اللہ فخذوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم کو دیا، لہذا اس کو لے لو۔ دوسری دلیل میں نے گزشتہ ہفتے بتائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا ہے کہ نماز اپنی اصل سے 2 رکعت تھی، مسافر کے حق میں اصل رہ گئی، مقیم کے حق میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو بہرحال مختلف دلائل ہے جس کی وجہ سے حنفیہ اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے قصر ہی واجب ہے، اتمام سفر کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھول کر لیا سجدہ سہو کرے، اور
اگر بھول کر نہیں بال ارادہ کر رہا ہے یا سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی. یہ ہے صورت. اب رہ گیا یہ کہ جب تک کہ سفر جاری ہے تبھی تک یہ رعایت ہے، یہ سفر جاری نہ ہو تب بھی یہ رعایت ہے. آپ سمجھ رہے؟ کنٹینیو. آپ مثال کے طور پر یہاں سے آپ کو جانا نیو یارک، اور نیو یارک تک جاتے جاتے ہی آپ کو قصر کرنا ہوگا، یا آپ اگر نیو یارک میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جو بھی آپ ٹھہر رہے ہیں تو کیا پھر بھی آپ قصر کریں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں یعنی مطلب کنٹینیو نہ ہونا سفر کا. سفر بیچ میں کیا ہو گیا؟ اسٹاپ ہو گیا، جو کوئی پاز ہو گیا اس میں سفر میں جرنی میں، تو تب بھی قصر کرے گا. تمام فقہاء اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں اختلاف ہے تو اس میں صحابہ سے جو روایتیں مل رہی ہیں ان کی اختلاف کی وجہ سے کتنے دن، کسی نے 3 دن کہا، کسی نے 4 دن کہا، اور کسی نے کچھ 10 دن کہا. روایتیں بہت مختلف ہیں. اس لیے شوافی کا کہنا یہ ہے کہ 3 دن، مالکیہ کا کہنا ہے 4 دن، حنفیہ کا کہنا ہے 15 دن. 14 دن تک آدمی کسی جگہ ٹھہرا رہے قصر کرے گا. 15 دن کی نیت کر لی یا اس سے زیادہ دن کی، قصر ختم. جس وقت نیت کرے گا اسی وقت ختم، پوری کرے گا. تو 14 دن یا اس سے کم کی نیت ہے ٹھہرنے کی، قصر کرے گا وہاں رہتے ہوئے بھی. بالفرض اگر ایسا ہو گیا کہ بھئی ارادہ کیا تھا 10 دن کا، قصر کر رہے تھے، مجبوری ایسی پیش آ گئی کہ وہ 12 دن اور ٹھہرنا پڑ رہا، کیا کریں گے؟ 10 اور 12 22 ہو جاتے ہیں. تو کیا اب چھوڑ دے؟ نہیں، وہ تو جو ہوا ہوا. اب 12 دن کی نیت کر رہا نا، 15 دن سے کم ہے، قصر کرے گا. بالفرض ابھی یہ 12 دن پورے نہیں ہوئے تھے، 10 ہی دن ہوئے تھے، ایسی صورت پیش آ گئی کہ نہیں بھائی اب نے جانا نہیں ہے، جانا نہیں ہو سکتا، اور 10 دن ٹھہرنا ہے، 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے تو ٹوٹل. کہتے ہیں کہ نہیں، قصر کرتا رہے گا جب تک کہ یہ 15 دن کی نیت نہ کر لے. مگر یہ چال نہ چلے، حقیقتاً ایسا ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح سے کئی مہینے بھی گزر جائیں گے وہ قصر کرے گا، بشرطے کہ واقعتاً اس کو مجبوری پیش آ رہی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا. دوسرا مسئلہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر جماعت ہے جو سفر کر رہی ہے تو کس کی نیت کا اعتبار ہوگا قیام میں اور سفر میں؟ اس میں یہ ہے کہ جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اس جماعت میں اسی کی نیت کا اعتبار ہوگا، بقیہ کی نہیں. مثلا ملٹری ہے تو ملٹری جو سفر کر رہی ہے اس کے تعلق سے فیصلہ کون کرے گا؟ ہر ایک جوان تھوڑی کرتا ہے، اس کے تعلق سے فیصلہ کمانڈر کو کرنا ہے. تو کمانڈر کی جو نیت ہوگی وہی پوری ملٹری کی نیت ہو جائے گی، ان کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں. کمانڈر نے ارادہ کیا ہے کہ 15 دن نہیں 20 دن یا 18 15 دن سے لے کر جو بھی ہے آپ کہیے، پوری ملٹری کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر اس نے نیت یہ کی ہے کہ نہیں ہم تو 10 دن ٹھہریں گے، 5 دن ٹھہریں گے، اگرچہ کوئی جوان یہ نیت بھی کر لے کہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں تو 20 دن ٹھہریں گے، کوئی اعتبار نہیں، قصر کرنا پڑے گا. یا مثال کے طور پر آج اگرچہ وہ غلامی کا زمانہ نہیں رہا ہے لیکن غلام ہو، آقا کی نیت کا اعتبار ہوگا، غلام کا نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اس جماعت میں جو اس پوزیشن میں ہے کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہو اسی کی نیت کا اعتبار ہوگا. تیسری بات یہ بھی ہے کہ مسئلہ اس تعلق سے چوتھا جو بھی پتہ نہیں کتنے مسئلے بیان ہو رہے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوال اس کا ہے کہ جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. یہ بات تو ذہن میں ہے کہ تمام فقہا تو نہیں، لیکن فقہاء حنفیہ سنتوں کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک سنت مؤکدہ ایک غیر مؤکدہ. تو سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، فجر سے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں. اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں.
تو آپ نے چونکہ ان کا اہتمام فرمایا ہے، حنفیہ ان کو مؤکدہ کہتے ہیں دوسری سنتوں کے بنسبت، جیسے عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں یا عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ مؤکدہ نہیں، اس لیے کبھی آپ نے پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. لیکن دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس تقسیم میں نہیں جاتے، وہ سب کو سنتی کہتے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ سفر میں یہ سنتیں پڑھی جائیں گی کہ نہیں پڑھی جائیں گی. جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے، روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ بعض سنتوں کے تعلق سے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. جیسے فجر کی سنتیں ہیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، مغرب کی سنتیں ہیں آپ نے 2 رکعت وہ کبھی نہیں چھوڑی، روایتوں میں ملتا. اسی طرح سے ظہر کی 2 رکعتیں ہیں بعد کی، وہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ان کو پڑھا ہے سفر کے اندر. تو اس واسطے یہ سمجھا گیا کہ سفر اگر جاری ہے تب تو اگر سنتوں کو چھوڑ دیا جائے کوئی حرج نہیں. آپ کہیں گے پھر یہ کہاں سے نکلا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو پھر یہ نکالا کہاں سے کہ اگر چھوڑ دے تو؟ وجہ اس کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ سنت پڑھتے ہیں سفر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو نماز ہی نہ پوری پڑھ لیتا، فرض کائیں کو قصر کرتا پھر میں، تو فرض میں قصر کروں تو سنت کائیں کو پڑھوں گا میں؟ یہ ابن عمر کا کہنا ہے. ظاہر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں، تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بے وزن نہیں کہہ سکتے اس کو. تو اس لیے ان فقہائے حنفیہ نے جو بات نکالی وہ یہ کہ اگر سفر جاری ہے سنت نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن سفر اگر جاری نہیں ہے روکا ہوا ہے تو اس صورت میں سنتیں پڑھ لی جائیں، کیونکہ یہ اگرچہ قصر ہو رہا ہے لیکن جب اطمینان ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو آدمی اپنے وقت پہ کھا رہا ہے، اپنے وقت پہ سو رہا ہے. سفر جاری ہوتا ہے تو چونکہ یہ سب نظام اور اس کا اسکیجول جو ہے اور ترتیب بدل جاتی ہے، اس واسطے وہاں زیادہ رعایت رکھی جائے گی بنسبت اگر سفر جاری نہ ہو اس حالت کے. تو یہ ان کا کہنا ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس سفر ہے تو اب سنت پڑھتے ہی نہیں. یہ ہے کچھ مسائل. ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں یہ بتلا دوں کہ اگر کسی کی نماز بالفرض حالت قیام میں قضا ہوئی ہے اور سفر کرنے لگا اور اس کو وہاں موقع ہے کہ نماز پڑھ لے، بس جو اپنی قضا نماز ہے اس کو پڑھنا، یا اس کے برعکس کہ سفر کر رہا تھا اور نماز نہیں پڑھی گئی، چھوٹ گئی کوئی نماز قضا ہو گئی یہاں تک کہ سفر ختم ہو گیا، تب سوال یہ کہ اس کی اپنی قضا نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اس میں اصول یہ ہے کہ جیسی واجب ہوئی تھی ویسی قضا ہوگی. قیام کی حالت میں نماز کا وقت آیا پڑھے گا جب، لیکن پڑھنی ہوگی اس کو پوری نماز. فوراً سفر بھی شروع اگر ہو جائے اور نماز قضا ہو چکی ہے اگر وقت کے اندر ہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر نہیں. سمجھ رہے میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے، مثلا ابھی ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ختم نہیں ہوا، ہم پہ نماز فرض ہو گئی نہیں ہو گئی ظہر کی، اور ہم ابھی فوراً چل پڑے ایئرپورٹ کی طرف اور جہاز میں بیٹھ جائیں یا گاڑی میں بیٹھیں اور چل پڑیں شکاگو سے باہر نکل جائیں، تو اگرچہ واجب ہم پہ ہوئی تھی پوری، لیکن چونکہ وقت باقی ہے تو اگر ہم اس وقت کے اندر اندر نماز پڑھ رہے ہیں سفر شروع کرتے ہوئے اور حدود سے باہر نکل کر پڑھ رہے ہیں اور ہماری نیت ہے اتنے لمبا سفر کرنے کی جس پہ قصر واجب ہو جاتا ہے، ہم کو یہ حق ہے کہ ہم قصر کریں، یہ حق ہے. سمجھا نہیں؟ تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر قضا ہو جائے تو جیسی واجب ہوئی تھی ویسی قضا کرنی ہو. قضا کا مسئلہ ہے کہ اگر بالفرض ہماری کل کی نماز چھٹی ہوئی رہ گئی ہے اور ہم نہیں پڑھ سکیں اور آج ہم کو سفر پیش آ جائے اور سفر میں ہم کو سہولت ہے پڑھ لیں گے اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھنی ہوگی. اسی طرح سفر کی قضا ہو تو آپ آ کر کے گھر میں یا اپنے وطن میں پڑھیں گے تو جو قصر ہے تو قصر ہی پڑھنی ہوگی. تو جیسی واجب ہوتی ہے ویسی
اس کی قضا ہوتی ہے۔ وطر کا جہاں تک مسئلہ ہے، جن حضرات کے ہاں وطر سنت ہے جیسے شوافے کے ہاں، تو وہ تو سنتوں کے زمرے میں آ جائے گی، لیکن جن فقہا کے ہیں جیسے فقہا حنفیہ کے وطر واجب ہے اور اسی لیے وہ ایک مستقل نماز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دے رہا ہے نماز کا تو دوسرے ائمہ کے نزدیک تو فدیہ جانتے ہیں فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ عزیز حضرات، فدیہ من طعام وغیرہ قرآن شریف آیتیں پڑھتے ہیں نا بھائی، مال سے بدلہ دینا کسی عمل کا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے مثلا جو ایک فطرے کے برابر، تو دوسرے ائمہ کے نزدیک 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازیں قضا ہوئی تو 5 فدیے ہیں ایک دن کے، ہے بات نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک 6 فدیے دینے، کیوں؟ اس واسطے کہ وطر خود ایک مستقل نماز، تو اس طرح سے وطر واجب ہے۔ جب واجب ہے تو اس کو سفر میں بھی پڑھنا ہے اور حضر میں بھی پڑھنا ہے حنفیہ کے نزدیک۔ جن کے ہاں سنت ہے وہ سنت والا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں سفر میں۔ کوتا کیا بتائیں؟ امام مقیم ہے تو اگر مقتدی مسافر ہے، امام مقیم مقتدی مسافر ہے، تو اس صورت میں امام، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، جیسے یہاں کوئی شخص نماز پڑھا رہے امام صاحب، کوئی سفر کرتا ہوا آیا نماز میں شریک ہو گیا، تو جو نیت امام کی وہ امام مقتدیوں کی، اس لیے مقتدیوں کو نماز اپنی پوری پڑھنی ہے، مقتدی کو، اگرچہ وہ مسافر ہے کیونکہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو جتنی نماز امام نے پڑھی اتنے میں اس کی اقتدا کر لی، ایک لحاظ سے جو نیت امام کی وہ مقتدی کی ہو گئی، مگر یہ کہ مقتدی پر چونکہ پوری نماز 4 رکعت پڑھنا فرض ہے، اس واسطے وہ 2 رکعتوں کو پوری کرے گا، تو امام کو چاہیے کہ اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہوں کہ جہاں صرف مسافر نہیں ہیں مقیم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو سلام پھیرتے ہی اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، مقیم اپنی نماز پوری کر لیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، تو وہ نمازیں اپنی پوری کریں گے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، مسئلہ پوچھا تو اب اس کے ساتھ دوسرے مسئلے آ جاتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھے گا، 2 رکعتیں اس کو پوری کرنی کیسے کرے گا، یعنی کیسے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے مسبوق کی ہوتی ہیں۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک آدمی جماعت میں آ کر شریک ہوا، کب؟ جب 2 رکعتیں ہو گئی، 1 رکعت ہو گئی، 3 رکعتیں ہو گئی، تو جتنی پائی اتنی تو پائی، جو نہیں ملی ان رکعتوں میں مسبوق ہوگا۔ تو مسبوق کو نماز کیسے پڑھنی؟ جیسے اکیلا پڑھتا ہے، ہائی بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اکیلا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے، سرا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، پہلے 1 رکعت چھٹی تو 1، 2 چھٹی تو 2 رکعتوں میں۔ کیا یہ صورت ہے اس کی؟ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس کو ایزیوم کیا جائے گا کہ یہ ان 2 رکعتوں میں، چھٹی ہوئی رکعتوں میں بھی، کیونکہ یہ مسبوق تو ہے نہیں، امام ہی نے اپنی پوری پڑھی ہے، اگرچہ وہ اس کے حق میں آدھی ہے مگر اس کے حق میں تو پوری ہے، تو مسبوق تو ہے نہیں یہ، لہذا کیا سمجھا جائے گا، ایزیوم کیا جائے گا کہ اگرچہ امام کی نماز پوری ہو گئی مگر یہ ابھی بھی مقتدی ہے ایک لحاظ سے، لہذا یہ جب کھڑا ہوگا تو اس کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا، اور ذہن یہ رہے کہ میں جیسے ابھی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے ایسے ہی اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ یہ ہے دوسرے فقہا کا مسئلہ تو صاف ہے، ان کے ہاں تو امام شوافے کے ہاں تو مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
مالکیہ کے یہاں جہری نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی، کوئی سری نماز کے اندر جہری نماز میں نہیں پڑھنی مقتدی کو، ان کے یہاں تو مسئلے دوسرے ہیں۔ حنفیہ کا یہاں یہ سوال اس لیے زیادہ عام ہوا کہ مقتدی جو ہے اس کو چونکہ قراءت نہیں کرنی ہے، قرآن شریف کا کوئی حصہ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہ سوال ان کے یہاں زیادہ عام ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقتدی ہی ہے، کھڑا ہوگا بقدر صورت کھڑا رہ کر کے سورہ فاتحہ کھڑے رہ کر اور رکوع کر لے گا۔ یہ ہے ان حضرات کا کہنا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اگرچہ قصر سے متعلق نہیں، لیکن وہ کہہ دوں اس لیے کہ لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جس میں ہم یہاں ہیں کہ یہاں مختلف مکتب فکر کے اور مختلف مذاہب فقہیہ کے ماننے والے ہیں، سب صحیح ہیں، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ کہ بے وجہ بھی اپنے مسلک کو اور مذہب کو کھیل بنانا کہ جناب صبح کچھ اور دوپہر کچھ اور شام کچھ، یہ بھی تماشا نہ کریں۔ اس لیے بتاتا ہوں کہ قصر کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے جمع بین الصلاتین کا، ظہر عصر ملا کر پڑھنا اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا، یہ صورت ہے۔ اور بحث یہ آتی ہے کہ بھئی سفر کے اندر یہ کرنا کیسا ہے۔ دوسرے ائمہ شوافع خاص طور پر اور مالکیہ، حنبلی نہیں، شوافع اور مالکیہ، ان کا مسلک یہ ہے جمع ہوگا، ظہر عصر کے ساتھ، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر، یہ ان کے نزدیک ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جمع نہیں ہے، نہ سفر میں اور نہ کسی اور وقت۔ دلیل آگے لفظ ایک تو یہ آ رہی ہے یہ جو بالکل دوسرا صفحہ جو ہے صفحہ 213 اس کی آخری آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے آیت نماز ایمان والوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سبب فرضیت کا کیا ہے، نماز کی فرضیت کا سبب وقت ہے۔ ہمارے اوپر اس وقت اثر فرض نہیں ہے، کیوں فرض نہیں ہے آج کی اثر؟ اس لیے کہ وقت نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اوپر ظہر فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو چکا۔ تو سبب فرضیت نماز کا وقت ہے، اور جب تک فرض نہ ہو اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے الا یہ کہ اس کے لیے ہم کو دلیل مل جائے، اور وہ دلیل کہ جو تمام اور دلائل اور باتوں سے اسلام کے احکام سے ٹکرانے والی نہ ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب شبہ نہ کیا جائے کہ بھئی عید سے پہلے صدقہ فطر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، کہ واجب کب ہوگا؟ عید کا دن جب آ جائے۔ لیکن سب کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں آپ صدقہ فطر دے دیں ادا ہو جائے گا۔ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ صاحب جب واجب نہیں ہوا تو کہاں سے ادا ہو جائے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں جو کانسیپٹ ہے، جو مقصد ہے صدقے کا، اس پر نظر رکھنی ہے۔ مقصد جو ہے صدقے کا وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کو سہولت پہنچانا ہے، کہ تاکہ یہ عید میں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، یہ مقصد ہے۔ تو اگر اس کے لیے یہ کب ضروری ہے کہ صاحب بالکل ٹھیک فجر ہونے دیجئے عید کی اور تبھی ہم جلدی سے جائیں وہ صدقہ دینے جائیں گے؟ اب آپ یہاں اس ملک کے اندر واقعی شریعت کی حکمتیں تو ذرا آپ دیکھیے، یہاں اس ملک کے اندر جہاں 50-50 میل 25-25 میل پر آبادیاں ہیں، مثلا مسلمان بستے ہیں، وہاں آپ فجر کی عید کی فجر میں اب کہنا کہ صدقہ فطر دینے جانا ہے، اب ڈھونڈتے پھر رہے کوئی ہے کہ غریب صدقہ فطر لینے والا، ادھر نماز عید کا بھی وقت آنے جا رہا ہے، کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے شریعت نے ان ساری حکمتوں کی وجہ سے یہ رکھا، اگرچہ واجب ہوگا عید کی صبح کو یہ صدقہ، لیکن پہلے دینا جائز۔ تو معلوم ہوا کہ جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس کے مطابق ہے یہ بات۔ لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا
اور واجب بھی نہیں ہوئی نماز اور اس کے باوجود پڑھ لیجئے. یعنی شریعت کا کوئی منشا اس سے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ہے ان فقہا کا کہنا. رہ گئی بات یہ کہ جو فقہا جو دوسرے کہہ رہے ہیں جمع کرنا جائز ہے، وہ ویسے اپنے گھر سے تھوڑے کہہ رہے ہیں، وہ تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو اس واسطے وہ جائز کہتے ہیں. تو سوال یہ کہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، روایتوں کو ساروں کو جمع کر لو. اصل مسئلہ جو ہے میں اس کو سمجھا دوں. بات یہ ہے کہ فقہا میں جو یہ اختلاف ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ان فقہا کو اللہ ان کو خوب جزا عطا فرمائے. دراصل ان کے جو استخراج کرنے کے اور اجتہاد کرنے کے جو اصول اور پرنسپل ہیں وہ ان میں فرق ہے. مثلا شوافع کا اصول یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے جو قوی حدیث ہوگی بس ہم اس کو لیں گے، کمزور کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کا اصول ہے. حنفیہ اب ایک مطلب یہ کہ ایک پرنسپل بنا، ایک اصول بنا، تو کمزور حدیث جو ہے اس کو چھوڑ دیا اس میں کچھ بھی رہے. تو لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی سند کا کمزور ہونا، قوی ہونا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث